بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے جس کا صفحہ نمبر ہے 507، ایپیسوڈ نمبر 11، ویلاگ نمبر 467، اور ہیڈنگ ہے خیبر کے نصف ثانی کی فتح۔ اور ناظرین، مین چیپٹر ہے ہمارا غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غن چاہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہے یہ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہور شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 11، ویلاگ نمبر 467 اور صفحہ نمبر 507، خیبر کے نصف ثانی کی فتح، اور مین چیپٹر چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ اس کی کچھ ہیڈنگز: خیبر کو روانگی، اسلامی لشکر کی تعداد، یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، خیبر کا راستے کے بعض واقعات، اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے، مارکے کا آغاز اور قلعہ نعم کی فتح، قلعہ صحب بن معاذ کی فتح، قلعہ زبیر کی فتح، قلعہ ابی کی فتح، قلعہ نزار کی فتح، اور یہ ہیڈنگ ہے خیبر کے نصف ثانی کی فتح۔ 10 ویلاگ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ 11واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا، حسین ہے کوئی نہیں حسین سا، بس حسین بس حسین بس حسین ہے۔ ناظرین، بقیہ حصہ: خیبر کے نصف ثانی کی فتح، نطات اور شک کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیبہ وتی کا قلعہ تھا، ادھر نطات اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔
ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ کموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے وٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ کموس کی حوالگی کے لیے کسی جنگ یعنی کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں، یعنی توپیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے صلح کے لیے سلسلہ جم بانی کی۔ صلح کی بات چیت، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، صلح کی بات چیت۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زریں رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ لیکن سنن ابو داؤد میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے اس شرط پر معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہود کو اجازت ہوگی کہ خیبر سے جلا وطن ہوتے ہوئے اپنی سواریوں پر جتنا مال لاد سکیں لے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اسی طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہے الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ یہ ہم رکھیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بول، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔